بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 64 اور 65 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک سوال وہ کیا کرتے تھے بار بار کہ وہ قیامت کب آنے والی ہے۔ گویا استہزاء کے طور پر یہ سوال ان سے کیا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے ابھی تک سن لیا کس کس انداز سے آپ پر وہ طعنے کستے تھے۔ وضاحت کرنے کے بعد بھی حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا، اس کے بارے میں بھی چپکے چپکے کس قسم کی وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، کانافوسیاں کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آج کی آیت میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے کافروں کے لیے کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ گویا یہ ایمان والے نہیں ہیں جن کے یہ کرتوت ہیں، جن کے یہ اعمال ہیں۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافرین پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے کافروں کے لیے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ تعالیٰ اس میں مومنوں کو یہ دلاسا دیا گیا ہے کہ آپ پریشان مت ہو جائیں، اور تم بھی ذہن میں رکھو کہ کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جانا، تمہیں بھی تمہارے دل میں بھی حضور کی طرف سے کوئی میل نہیں آ جانا چاہیے۔ جو بھی انکار کرنے والے ہوں گے، جو بھی کفر کرنے والے ہوں گے، یاد رکھو کہ میں نے ان پر تو لعنت ہے اللہ کی، اور نمبر 2 ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیش۔ سید قطب علیہ الرحمہ فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کی جو طوالت کتنی ہوگی وہ بے انتہا ہوگی، کب تک رہنا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہی اگر کبھی چاہے اس سلسلے کو بند کر دینا، ختم کر دینا، تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ جو کہا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، اس کی مطلب یہ ہے کہ بہت طویل عرصہ تک رہیں گے۔ بلکہ اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ تو ہمیشہ رہیں گے، اس کے بعد ان کے لیے فنا نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہوگی، اور نہ جہنم ہی کو مٹایا جائے گا۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون، نہیں پائیں گے وہ، ولیہ، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست پائیں گے وہ جو ان کی غمگساری کرتے، جو انہیں کچھ دلاسا دیتے، تھوڑا صبر کرو ابھی کچھ دن، اس کے بعد پھر یہ کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو ان کی مدد کرتا کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے نکالنے میں، کوئی مددگار بھی انہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ یوم تقلب، اس دن کیا حال ہوگا ذرا تصور کیجئے۔ اس دن جب تقلب، الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں۔ تصور کی ایک فلم کی طرح سے ایک سین ہمارے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے، کہ جس طرح سے تم گھر میں ٹکے اور کباب کو الٹ پلٹ کرتے ہو، کبھی ایک سائڈ سے کبھی دوسری جانب سے ان کو پکاتے ہو ٹھیک طرح سے، کہ وہ دن ہوگا کہ ان کو جہنم میں اسی طرح سے تپایا جائے گا، اسی طرح سے پکایا جائے گا، کبھی چہرے کی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اچھی طرح سے انہیں گھسیٹا جائے گا، اور ٹھیک طرح سے ان کے چہروں پر کیا، یوم تقلب وجوہہم،
الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے فی النار، آگ میں، یقولون، اور وہ کہیں گے یا لیتنا، انتہائی حسرت کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ، یعنی یہ جان کر کہ اب کوئی چارہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی یار نہیں، اور پھر وہ انتہائی یاس کے ساتھ، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہیں گے ہائے افسوس، اطاعنا اللہ، کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، وہ اطاعنا الرسول، کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی، یعنی بڑی ہی حسرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، فرما برداری کی ہوتی۔ ہم کبھی ایک بہانے کی وجہ سے، کبھی دوسرے بہانے کی وجہ سے، کبھی کسی سے روٹنے کی وجہ سے، کبھی کسی سے نفرت کی وجہ سے، کبھی تعصب کی وجہ سے، کبھی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کبھی نفس پرستی کی وجہ سے، کبھی رسم و رواج پرستی کی وجہ سے، کبھی رسوم کی وجہ سے، ایک وجہ سے دوسری وجہ سے، لالچ سے، خوف سے، کسی بھی طرح سے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اور آج اب ہمارے چہروں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ چہرے کا ہی ذکر کیوں ہے؟ پورے جسم کے ساتھ یہی کیا جائے گا، پورے جسم کے ساتھ، لیکن چہرے کا ہی خاص کیوں تذکرہ کیا جائے؟ کیونکہ چہرہ ایک انسان کی عزت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ چہرہ جو ہوتا ہے، اس چہرے کو سجانے کے لیے دنیا میں کیا کیا انسان کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس چہرے کو سجانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس میں داڑھی بھی نہ رکھی جائے، اور بار بار اسے بلیڈ کے ساتھ صاف کرتے ہیں، اور پھر قسم قسم کی کریمز کا استعمال کرتے ہیں کہ کہیں کوئی داغ دھبا چہرے پہ نہ رہے۔ بڑی خوبصورتی انہیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم چہرے کو سجائیں گے، تو فرمایا یہی چہرے جو ہوں گے ان کو آگ میں تپایا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور حسرت کے ساتھ، انتہائی مایوسی کے ساتھ، انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ اس طرح سے ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ سین رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جہنم کا ایک سین، جیسے انسان دیکھتا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی اس قسم کا سین ہمارے سامنے رکھ سکتا ہے کہ ہم دیکھ تو نہیں رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں برابر وہ نقشہ آ رہا ہے کہ اس دن کیا کریں گے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو کہ ہمیں یہیں پہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اطاعت کرنے والے بنے، ہم ہر چیز کو پس پش ڈال کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے۔ وقالوا، اور کیا کہیں گے آپ؟ یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ بڑی گزارشیں کرنے کے بعد جب ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اب کیا کہیں گے؟ دوسرا ان کا کیا سوال ہوگا اب اللہ تعالیٰ سے، کیا آرزو ہوگی اور کیا ریکویسٹ ہوگی، التجا ہوگی؟ وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہماری رب، انا اطعنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا دنیا میں، سادتنا، اپنے سرداروں، یہ جو دنیاوی سردار ہوتے ہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہو، سماجی لیڈر ہو، کسی قسم کا بھی لیڈر کا، ہم نے اپنے لیڈروں کی بات مانی، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی، وَقُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی، یہ مذہبی پیشوا بھی اس میں آتے ہیں، اس میں خاندانی بڑے بھی آتے ہیں، اپنے خاندان کے بزرگ، کہ ہم نے اپنے خاندانی بزرگوں کی بات مانی، ہم نے مذہبی پیشواؤں کی بات مانی جنہوں نے غلط گائیڈ کیا، جنہوں نے ہمیں بدعات کی طرف، جنہوں نے ہمیں شرک کی طرف دھکیلا، جنہوں نے ہمیں راہ حق سے باز رکھا، ان غلط قسم کے انسانوں نے، یعنی وہ لیڈر ہوں، سردار ہوں، یا وہ بڑے ہوں، اپنے خاندان کے بڑے ہوں، یا مذہبی پیشوا ہوں، گمراہ کن پیشوا جو علماء حق نہ ہوں، علماء سو جو ہوں، انہوں نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں غلط گائیڈ کیا، ہم نے ان کی بات مانی۔ فَأَزَلُّونَا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا، السبیلا، راستے سے، راہ راست سے انہوں نے ہمیں دور رکھا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، صحیح راستے پہ انہوں نے چلنے ہمیں نہیں دیا۔ لہذا اب اگر ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی، تو اے رب، ربنا، اے ہمارے رب، آتِہم، انہیں دے دے اب ضعفین من العذاب،
دوہرا عذاب. یعنی اگر ہمارے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کم از کم ہماری یہ التجا ہے کہ انہیں دگنا عذاب دیا جائے. یعنی جتنا عذاب ہمیں ہے ہم سے زیادہ، کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی جو غلطی کی وہ والا عذاب، دوسرا ہم کو گمراہ کرنے والا عذاب، یہ دوہرے عذاب کے مستحق ہیں. لہذا انہیں آپ دگنا عذاب دیجیے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم، اور ان پر لعنت کیجیے، لعنت بھیج دیجیے، لعنن کبیرہ، بڑی لعنت. اے اللہ ان پر لعنت بھیج دیجیے، بڑی لعنت، اور دوہرا عذاب دیجیے. سورہ اعراف میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں، وہاں بھی یہی آیت ہے کہ وہاں جب وہ کہیں گے وہاں ان کا جواب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب بھی دیا ہے، لِكُلٍّ ضِعْف، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہوگا. یعنی اب تمہاری یہ مانگ پوری نہیں کی جائے گی کہ ان کے لیے دگنا عذاب، تمہارے لیے بھی دگنا ہی ہوگا ان کے لیے. کیوں؟ کہ تمہیں جو میں نے عقل دی تھی، یہ جو دماغ دیا تھا میں نے تمہیں، یہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے تھا، یہ صرف اپنے گھر بنانے کے لیے تھا، یہ صرف بچوں کی تربیت کے لیے تھا، بچوں کو پڑھانے کے لیے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے تھا. یہ جو میں نے تمہیں دماغ دیا تھا یہ کس لیے دیا تھا؟ صرف یہی بینک بیلنس بڑھانے کے لیے دیا تھا، اپنے سر کو اونچا کرنے کے لیے دیا تھا. یہ تو میں نے اسی لیے دیا تھا کہ تم دماغ سے کام لو، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات مانو، میری بھیجی ہوئی کتابوں کو پڑھو اور انہیں سمجھو، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارو. لہذا یہ جو تم نے عقل میں نے تمہیں دی تھی، اب انہی کے لیے دگنا نہیں ہے. لِكُلٍّ ضِعْف، تمہارے لیے بھی، ان کے لیے بھی، سب کے لیے دگنا ہی عذاب ہوگا. اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اس میں ایک اور قرأت بھی ہے، لعنن کثیرہ ہے. اس لیے ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا تفصیل کے ساتھ. ہمیں سکھائی گئی ہے ایک دعا کرنی چاہیے، اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا، یا ربی انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو وہاں ایک یہ روایت ہے ربی انی ظلمت ظلما کثیرا، ایک روایت یہ بھی ہے ربی انی ظلمت ظلما کبیرا. لہذا ایک ساتھ ہم دو نہیں پڑھ سکتے، دعا سکھائی گئی ہے، کبھی کبیرہ پڑھیں گے کبھی کثیرہ پڑھیں گے، لیکن دونوں درست ہیں. کیا ہم نے دعا کرنی ہے کہ رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کون ہے ہمیں جو کہتا ہے ہم سے غلطی نہیں ہوئی؟ سب ہم بے حد خطا کار ہیں، مختلف قسم کی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ دعا کرنی چاہیے ربی انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی نہیں بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے تیرے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہذا میری مغفرت فرما، اپنی طرف سے مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. وارحمنی بے، اور کر مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور ہے، تو رحیم ہے. یہ دعا اکثر کرنی چاہیے. تو فرمایا ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت بھیجے. کون سی لعنت؟ بڑی لعنت بھیجے. تو آج ہی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم بڑے تحمل کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ان آیات کو لیں کہ نقشہ جو کھینچا ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ کرے کہ وہ ہمیں پچھتانا پڑے اور کہیں کہ پھر ہم نے فلاں کی پیروی کی، فلاں صاحب کی، فلاں لیڈر کی، یا فلاں بزرگ کی، یا فلاں رسم و رواج کی، اس کی اب ان کو ہی زیادہ دے، ہمیں نہیں. بلکہ ہم یہیں پہ توبہ کریں اور اخلاص کے ساتھ توبہ کریں. کسی کی طرف نہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے، یا یہ بولنے والے خود کیا کرتے ہیں، یہ جانے ان کا رب جانے. میں خود اپنی اصلاح کروں، میں خود سنجیدگی کے ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے دامے درمے قدمے سخنے، یعنی اللہ کے لیے مال دوں، اللہ کے لیے الفاظ ادا کروں، اپنے اللہ کے لیے وقت دوں، اللہ کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کروں. جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اللہ کی دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے میں کوشش کروں. کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. میں کروں، ہر شخص ہم میں یہ تہیہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتا رہوں گا،
ساری دنیا کرے گی تو الحمدللہ، کوئی بھی نہ کرے، اکیلا ہی میں رہوں تو یہ کام کرتا رہوں گا آخری دم تک، جب تک زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ان آیات کو ہم پھر سنیں گے۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔